اچھا تو سر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ایک تو سر سید کے حوالے سے بات شروع ہوئی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سر سید کے بارے میں یہ کہنا کہ جیسا ہمارے ہاں جب دو قومی نظریے کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کو خالق کہتے ہیں. سر سید نے جہاں دو قومی نظریے کی بات کی، بہت سے ان کے مضامین ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے تو مسلمان ایک قوم ہیں، لیکن تمدنی لحاظ سے ہندوستان میں رہنے والے سب ایک قوم ہیں. یہ ان کا مضمون ہے قومی تعلیم اور اس کے اوپر ان کے ان کا کہنا کہ میں بھی ہندو ہوں. مجھے ذرا ان کا یہ بھی کہنا کہ میں بھی ہندو ہوں. تو ایک قوم کے بارے میں مطلب کہ سر سید کو یہ ٹھہرانا کہ وہ دو قومی نظریے کے خالق تھے اور بالکل الگ الگ سمجھتے تھے، یہ صحیح نہیں ہے. دوسری بات ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بالکل یعنی ایک دلہن کی مانند ہے جس کی دو آنکھیں ہیں، اور اگر ایک آنکھ کو آپ توڑ دیں خراب کر دیں گے تو یہ بہنگی ہو جائے گی، اس کی خوبصورتی جاتی رہے گی. تو سر سید ایک لحاظ سے بہت سیکولر مائنڈ کے آدمی تھے، اور جہاں ایک طرف وہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ میں ہندو ان کے دوست بھی تھے. انہوں نے پیٹریوٹک ایسوسیشن جو بنائی تھی اس کے اندر ہندو زمیندار بھی تھے، مسلمان بھی تھے. تو سر سید پہ فتوے لگے. ایسے فتوے بالکل لگے. اس کی وجہ یہ تھی کہ فتوے تو ہر اس آدمی پہ لگیں گے کہ جو قدامت پرستی کی مخالفت کرے گا، جو جدت کی بات کرے گا. تو فتوے تو ہر ایک اس پہ لگیں گے، اور یہ اس لیے لگیں گے چونکہ ہم ہر چیز کو مذہب کی روشنی سے دیکھتے ہیں. مثلا آپ کو یاد ہے کہ جب یہاں پر انگریز آئے اور یہ ہوا کہ انگریزی پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے، تو ہندوؤں نے پنڈتوں سے کوئی فتویٰ نہیں لیا، انہوں نے انگریزی پڑھنا شروع کر دی. مسلمانوں نے جا کے مولویوں سے فتویٰ لینا شروع کیا، شاہ عبدالعزیز سے، دوسرے کہ ہمیں انگریزی پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی آپ ہر سماجی، معاشی، ثقافتی چیز کو مذہب کے حوالے سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے یعنی آپ کو پھر مذہبی لوگوں سے فتوے لینا پڑیں گے. اگر آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ پہ فتویٰ لگے گا. تو اس لیے سر سید پہ بھی لگے، اقبال پہ بھی لگے، اور دوسرے لوگوں پہ بھی لگتے رہے ہیں یہ. اچھا، تو پہلی بات تو یہ سر سید کے بارے میں میرے خیال سے ہمیں بہت اس سے سمجھنا چاہیے کہ سر سید نے اپنے وقت کے لحاظ سے جو بات کہی تھی وہ قطعی یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کوئی یعنی ایک اپنی قومی شناخت کو اس طرح سے رکھیں کہ علیحدہ ہو جائیں. یہ بالکل ان کا مقصد نہیں تھا. نہیں، میں یہاں پر ایک نقطہ اگر مجھے اجازت ہو، میرے خیال سے میں ذرا میں بات کر لوں پھر اس کے بعد آپ کو. اچھا، دوسری بات جو اقبال کے حوالے سے مطلب کہ جو کہی جاتی ہے ان کے جو الہ آباد کا خطبہ ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ الہ آباد کے خطبے میں جو بات کہی ہے ٹھیک ہے کہ نارتھ ویسٹ یعنی اس علاقے کے جہاں اکثریتی علاقے کے مسلمان ہیں ان کا ایک آزاد ہونی چاہیے، مملکت ہونی چاہیے انڈین فیڈریشن میں یا ہندوستانی فیڈریشن سے باہر. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم تو بات کر رہے ہیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی. باقی ہندوستان کے مسلمان کہاں جائیں گے؟ اس میں بنگال کے مسلمانوں کی بات بھی نہیں کہی ہے، اور جو مائنورٹی علاقے کے یعنی اقلیتی علاقے کے مسلمان تھے ان کی بھی بات نہیں کہی گئی. تو اگر ہم ایک ایسا ملک بنانے کا خواب دیکھ رہے تھے یا اس کا کوئی نقشہ تھا کہ جہاں پہلے سے ہی اکثریت ہو اور باقی اقلیت کو ہم بالکل فراموش کر دیں، تو بتائیے کہ یہ کوئی حل تو نہیں تھا. اور یہ جو اب اس وقت کی صورتحال ہے، ہم اس صورتحال میں دیکھ رہے ہیں کہ واقعی یہ کوئی حل نکلا بھی نہیں، یعنی اس کا کوئی صورتحال نکلی بھی نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو قومیت کا نظریہ ہے، تو قومیت کے نظریے کے بارے کے اندر کئی چیزیں ہیں. یعنی آپ لسانی اس کے اوپر قوم کو بناتے ہیں، آپ جغرافیائی طور پہ آپ قوم کو بناتے ہیں، آپ یعنی اگر مذہبی طور پہ بنائیں مطلب کہ قوم کا تصور لیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ یعنی جب ہم نے لسانی اس کے بعد، تو مسلمانوں کی پورے ہندوستان میں کوئی ایک زبان نہیں تھی، نہ ہی مسلمانوں کا یعنی سارے ایک ہی چیز سے جغرافیائی حیثیت سے تھی، جو حسین احمد مدنی نے بھی بات کہی کہ ہم یہاں رہتے ہیں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ایک ہی صورت میں رہنا چاہیے. اور جہاں تک مذہبی حوالے سے ہے، اگر ہم تو یہ پھر ایکسٹرا ٹیریٹری ہو جاتا ہے، سرحدوں سے باہر کے لوگوں کو بھی پھر آپ کو اپنی قوم کے اندر شامل کرنا پڑتا ہے، جو ایک آگے چل کے یعنی اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کے لیے بڑے پرابلمس پیدا ہو جائیں گے. کیونکہ اس وقت آج کے دور کے اندر قومیتوں کا جو تصور ہے وہ ایک علاقائی تصور ہے جو لسانی بنیاد کے اوپر ہے. نیشن اسٹیٹ کا جو تصور ہے، اگر آپ اس کے اندر نہیں رہیں گے
اگر آپ امت کا تصور لے کے آئیں گے تو امت کا تصور کبھی بھی اسلامی. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب سے میں چاہوں گا کیونکہ بہت سارے امت کا تصور کبھی بھی اسلام کے اندر یعنی جس کو ہم کہیں موجود نہیں رہا ہے. لیکن اقبال نے ذکر کیا ہے امت. نہیں ذکر تو سب لوگ کرتے رہے ہیں. آپ کا خیال تو امت کا کوئی تصور کبھی نہیں رہا ہے کیونکہ کبھی امت واحدہ جس کو ہم کہیں کبھی نہیں رہی. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ سر سید میرا یہ خیال ہے کہ آپ ان کے حوالے سے میری بات شروع نہ کریں بلکہ جو آپ کا اصل سوال تھا اس کے حوالے سے. لیکن پھر ضمنی باتیں میں چاہوں گا کہ وہ بعد میں ہو جائے. لیکن میں اس پورے معاملے کو ایک بالکل دوسرے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں. پاکستان کے وجود میں آنا یہ دو شخصیتوں کا مرہون منت ہے، علامہ اقبال اور قائد اعظم. دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ فاؤنڈر ممبرز نہیں تھے مسلم لیگ کے. علامہ اقبال باہر تھے اور یہاں قائد اعظم جو ہے دادا بھائی نوروجی کے سیکریٹری کی حیثیت سے کانگریس میں تھے. سن 13 تک وہ مسلم لیگ میں نہیں آئے. اس کے بعد محمد علی جوہر صاحب کے کہنے سننے سے مسلم لیگ میں آئے ہیں. تب بھی بہت طویل عرصے تک انہوں نے اپنی ڈوئل ممبرشپ برقرار رکھی، کانگریس کی بھی اور مسلم لیگ کی. اچھا یہ دونوں اشخاص ایک دور میں سیکولر رہے ہیں. ایک دور میں علامہ اقبال کے اور نظم جو ہے ترانہ ہندی اور ہمالہ کا معاملہ ابتدائی شاعری جو ہے اس کے اندر وہ ہندو قوم پرستی جو ہے ہندی قوم پرستی. کس دور میں رہے؟ ابتدائی دور میں رہے. بالکل ابتدائی دور میں. اقبال کے اندر قلب ماہیت ہوئی ہے 1905 سے لے کے 1908 تک یورپ میں. وہاں جو ہے اس نے جو کہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، وہاں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ری ڈسکور کیا ہے اصل میں. اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے ہیں تو ان کی شاعری کا لب لباب تھا احیاء اسلام، جو انہوں نے کہا کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا، نوا پیدا کرے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو چیلنج کیا، بڑی سخت تنقیدیں کی. دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو اب ذرے کم عیار ہوگا. یہ بات ختم ہو جانے والی ہے، اسلام آئے گا. مسجد قرطبہ میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. He was seer. وہ اسلام کا رینیسنس، اسلام کے اندر جو ایک ہونا ہے اور اس کے اندر یقیناً جو احادیث نبویہ ہیں، کیونکہ معلوم ہوتا ہے علامہ اقبال کا بڑا گہرا مطالعہ تھا احادیث کا بھی، انہوں نے بہت سی احادیث کو اپنے اشعار کے اندر سمویا. اس پہلو سے ان کے سامنے تھا کہ اسلام کا رینیسنس ہوگا اس دنیا کے خاتمے سے قبل. چنانچہ وہ جو ان کی نظم ہے بہت زوردار، یہ جو آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جمی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. اور جو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے دل لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. یہ کنوکشن، یہ یقین اسلام کے رینیسنس میں، یہ ہے وہ چیز کہ جس کا انجیکشن لگایا ہے اقبال نے 1930 کے خطبے میں. 1906 سے 1930 تک 24 برس مسلم لیگ کی کوئی حیثیت عوامی نہیں تھی. یہ وڈیروں، نوابزادوں، نوابوں ان کی ایک جماعت تھی، بلکہ یہ ایک کلب تھا، اس کے سوا کچھ نہیں. اور سب سے زیادہ جو چیز انہیں چاہیے تھی وہ ہندو کا خوف. کوئی نہ کوئی ہمیں ایسی مل جائے تحفظات کہ ہمارا وجود برقرار رہے، ہمارا تشخص برقرار رہے، ہماری تہذیب کو، تمدن کو ختم نہ کر دیا جائے. اس کے لیے مختلف فارمولے ہو رہے تھے اور سر توڑ کوشش کی ہے قائد اعظم نے اس کے لیے. گوکھلے نے کہا یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہے. لیکن 1929 کے بعد وہ مایوس ہو گئے کہ یہاں کچھ نہیں بن سکتا، بہتر نہیں ہوگا. چلے گئے انگلینڈ. اچھا وہاں جو ایس ایم اکرام صاحب اس زمانے میں پڑھ رہے تھے وہاں آکسفورڈ میں، انہوں نے ملاقات کی کہ یہ آپ کیوں چھوڑ آئے ہیں ہندوستان کو، وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے. ان کا جواب تاریخی ہے، آب زر سے لکھے جانے کے قابل. ہندو ناقابل اصلاح ہے نمبر 1، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے
شام تک وہ جا کر ڈپٹی کمشنر یا گورنر کو بتا دیتا تو میں ایسی قوم کی قیادت کیسے کروں. اس درجے مایوسی تھی قائد اعظم پر. ہوا کیا ہے کہ علامہ اقبال نے 1930 میں انجیکشن احیاء اسلام کا لگایا. خطبہ اصل میں جو ہے الہ آباد کا, اس کو اس طریقے سے ریڈ کرنا چاہیے, مسلمانوں کی علیحدہ تشخص اور اس کو فلسفیانہ انداز میں اسٹیبلش کیا کہ مسلمان ایک قوم ہے, ہر ڈیفینیشن کے تحت ایک قوم ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بات جو ہے اس لفظ کو نوٹ کرنا چاہیے, اٹ از ڈیسٹنی, یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ الفاظ ہیں اصل میں جس کو خواب کہتے ہیں, کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا تجویز کر رہا ہوں, بلکہ یہ تو ہوگی. اور اس میں جو بہترین بات تھی کہ جس کو میں کہتا ہوں انجیکشن لگایا ہے احیاء اسلام کا, اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے تھے, عرب امپیریلزم, یعنی یہ بڑا جرأت مندانہ لفظ جو استعمال کیا ہے, بنو امیہ اور بنو عباس اور پھر چاہے سلاطین عثمانیہ ہے, یہ سب سے سب کیا تھا, امپیریلزم تھا. اٹ واز ناٹ اسلام. لیکن پہلی مرتبہ اس طرح کلیئر لفظ استعمال کیا ہے کہ اس عرب امپیریلزم کے دور میں جو اسلام کے چہرے پر بدنما داغ اور دھبے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام کی تصویر دکھائے. یہ تھا پاکستان کا اصل نظریہ اقبال کے نزدیک, اور انہیں یقین تھا کہ ایسا ہوگا. یہ دوسری بات ہے کہ ہم کھوئے گئے ہیں, وہ بھی ایک الگ موضوع ہو جائے گا. اچھا, پھر یہ کہ جب وہ گئے ہیں تیسری کانفرنس میں لندن, قائد اعظم اس میں شریک نہیں تھے, وہ تو سیاست چھوڑ کے بیٹھ چکے تھے, لیکن وہاں پریکٹس کر رہے تھے. علامہ اقبال کی ملاقات ہوئی, اور میں اس ملاقات کو سمجھتا ہوں رومی اور جو ان کے استاد تھے, یہ ان کی طرح کی ملاقات ہے جو ہوئی ہے. تو شمس تبریزی اور رومی کی ملاقات ہے. وہاں جا کے اقبال نے یہی انجیکشن قائد اعظم کو لگایا, احیاء اسلام, اور اس کے لیے میدان میں آنا. چنانچہ اس کے بعد جب سن 34 میں آئے ہیں, اور اس کے بعد ان کو طے کیا گیا کہ مسلم لیگ کے تاحیات صدر ہوں گے. اب میں ذرا ایک لفظ عجیب سا استعمال کروں گا, شاید کہ برا بھی مانا جائے, لیکن چونکہ وہ لفظ میرے لیے بھی استعمال ہوا ہے. ہمارے ایک صحافی نے میرے بارے میں ایک دفعہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو قرآن کے قوال ہیں. تو میں نے اس کو بہت پسند کیا. میں نے کہا کہ صحیح مجھے سرٹیفکیٹ اور ٹیسٹیمونیل دے دیا گیا ہے, اس لیے کہ واقعی تو میرا حال یہ ہے کہ ماں ہر چیز خواندائیں فراموش کردائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کرو. جیسے قوال جو ہے تکرار کرتا, میں بھی تکرار قرآن کی کر رہا ہوں. اس کے بعد سے 1937 سے 47 تک قائد اعظم قوال تھے پاکستان کے, اسلام کے, اسلامی تہذیب, اسلامی کلچر, اسلامی تمدن, اسلامی قوانین, اسلام کا اصول حریت, اسلام کے اصول مساوات, ساری کی ساری داستان جو ہے 10 برس. اور یہ سیکولر نظریات رکھتے تھے. میری بات سن لیجیے, سیکولر نظریات نہیں تھی, یہ سیکولر نظریات کی بات ہو رہی ہے. اسلام کے اوپر اتنا جب پوچھا گیا دستور کیا ہوگا, دستور تو ہمارا 1400 سال پہلے سے طے, کہاں سے سیکولرزم آ جائے گی. وہ ایک علیحدہ ایشو ہوگا کہ 11 اگست 1947 کی جو تقریر انہوں نے کی ہے اس کی کیا توجیہ ہے. لیکن یہ جو 10 برس سے فرام 37, میں یہاں پہ تھبا کا تھبا لے کر آیا ہوں ان کے کوٹیشنز کا, کہ کیا کچھ علامہ ڈاکٹر اپنے قائد اعظم نے اسلام کے بارے میں کس کس طریقے سے کہا ہے. یہاں تک کہا انہوں نے سن 46 کی ایک تقریر میں جو یہاں برکت علی اسلامیہ ہال میں ہوئی تھی, صرف خواتین کی تھی. اگر ہم کامیاب نہ ہوئے پاکستان کے حصول میں, 1946 کی تقریر ہے, تو ہندوستان سے اسلام اور پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا. یہ الفاظ ہیں, میں اگر آپ چاہیں تو اس کا نہیں وہ صحیح ہے آپ کا کہنا. تو یہ صورتحال تھی کہ جس نے پھر مسلمانان ہند کو گلوینائز کیا ہے. اس سے پہلے کوئی حیثیت, سن 37 میں کیا الیکشن کے اندر حشر ہوا تھا مسلم لیگ کا, لیکن اسلام کا نعرہ ایسا تھا کہ مائنورٹی پروونسز کے لوگ جو ہیں وہ دیوانے ہو گئے. اب چاہے آپ اسے نعرہ کہیں, چاہے آپ اسے جو ہے ریلیجیس رومانٹسزم کہیں, وٹ ایور یو مے کال اٹ, لیکن یہ کہ واقعہ یہی ہے